الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل تو ہم تمام حاضرین اور سامعین کو ماہ رجب کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، اور غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز، غریب جائیں تو جائیں کہاں غریب نواز، وہیں تو جائیں گے ہوں گے جہاں غریب نواز، اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز، اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ اور کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت شعر کہا، اور یہ شعر صرف سن کر گزرنے کا نہیں بلکہ سمجھنے کا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کے فضائل آپ نے پچھلے ہفتہ واری مرکزی اجتماع میں
अताए हुजूर मुफ्ती आज़म वक़ारी अहले सुन्नत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की ज़बानी समात किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस माह रजब में बहुत से बुजुर्गों की तारीखें आती हैं। अक्सर अवाम में मशहूर है तो इस महीने की 6 तारीख मशहूर है। हमने इस माह मुबारक के साथ 2-3 चीजों को बस मंसूब कर दिया है। एक तो लोग इस महीने की 6 तारीख को गरीब नवाज का उर्स पाक मनाया करते हैं। गरीब नवाज के नाम पर नजरो नियाज का, महफिलों का, जलसों का एहतमाम करते हैं। और उसके बाद इस महीने की 22 तारीख को लोग एहतमाम के साथ इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर नियाज करते हैं, जिसे अवाम में कुंडे की नियाज कहा जाता है। और फिर उसके बाद आखिर में इस महीने में हम और आप 27 तारीख को शब मिराज मनाया करते हैं। तो आमतौर पर यही 2-3 तारीखें इस महीने की मशहूर हैं। जबकि अगर आपके घर में आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का कैलेंडर लगा हो तो मेरी गुजारिश है कि आप उस कैलेंडर पर जरूर नजर डाला करें और हर महीने देखने की कोशिश, समझने की कोशिश किया करें कि इस महीने में किन किन बुजुर्गों की तारीखें आया करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के कैलेंडर में सिर्फ बैंक हॉलिडेज ही मेंशन नहीं किया जाता, गवर्नमेंट हॉलिडेज ही मेंशन नहीं किया जाता, बल्कि हमारे कैलेंडर में तमाम बुजुर्गान दीन के विलादत की, विसाल की, शहादत की और उर्से पाक की तारीखें भी मौजूद रहती हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन तारीखों पर नजर रखा करें और जिससे जो हो सके इन बुजुर्गों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की कोशिश किया करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हर एक के नाम पर लाखों हजारों रुपए खर्च करना जरूरी नहीं है। हर एक के नाम पर कोई बड़ा जलसा मुनक्किद करना जरूरी नहीं है। हर एक के उर्से पाक के मौके पर उनकी मजार पर हाजिरी देना यह भी जरूरी नहीं है, बल्कि आपसे जो हो सके कम से कम इन अल्लाह वालों की गुलामी का सबूत देते हुए इनकी मोहब्बत में अपने घर में मुसल्ला बिछाकर बावजू बैठ जाएं और कुछ बना न सकें, कुछ मंगा न सकें तो एक गिलास पानी सामने रख लें या थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी सी शक्कर अपने सामने रख लें और उसी पर आप इन बुजुर्गों के नाम पर फातिहा कर दें। देखिए उसका फायदा क्या होगा। सबसे इसके बड़े 2 फायदे हैं। एक तो होगा यह कि आप जब ये करेंगे तो ये करके गोया आप अल्लाह के उस वली की मोहब्बत का सबूत पेश करेंगे कि मैंने इनके नाम पर अपने घर में ये फातिहा इसलिए किया क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। और दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आप रेगुलरली, अगर आप पाबंदी के साथ अपने घर में घर वालों की मौजूदगी में ये काम करेंगे तो आपके बाद आपकी नस्लें भी इस काम की आदी बन जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कभी कभी हमारा किसी के घर जब जाना होता है ना तो हम देखते हैं कि घर के एक कोने में एक चिराग जल रहा होता है। उनसे कहते हैं ये चिराग कब से जल रहा है और किसके नाम का जल रहा है। कहीं कोई कहता है कि ये गौस पाक के नाम का चिराग है, कहीं कोई कहता है ये गाजी मियाँ के नाम का चिराग है। ये हमारे यहां कई सालों से जलता चला रहा है, बाप दादा परदादा सब चलाते चले आए, तो हम भी उन्हीं के तरीके पर चलते हुए इसको जला रहे हैं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बाप दादा परदादा या नानी दादी ने अगर घर में कोई चिराग जला दिया हो तो उनके बाद उनकी नस्लें भी चिराग को बुझने नहीं देती, बल्कि वो भी उसको जलाए ही रखती हैं। तो अगर हम अपने घरों में इन बुजुर्गों के नाम पर नजरो नियाज का एहतमाम करेंगे तो यकीनन हमारे बाद हमारी नस्लें भी ये काम करती रहेंगी इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊं, माह रजब की 6 तारीख हम सबको याद है, क्योंकि आप जानते हैं बर्रे सगीर हिंदो पाक में माह रजब की 6 तारीख को गरीब नवाज का उर्स पाक मनाया जाता है। जो लोग पहुंच सकते हैं बारगाहे गरीब नवाज में पहुंचते हैं।
چادر چڑھاتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، وہاں پہنچ کر فاتحہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، جو بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے اور آپ کی طرح وہ لوگ جو نہیں پہنچ پاتے ہیں تو جہاں رہتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، گاؤں دیہات میں، وہ غریب نواز کے نام پر محفلیں بھی سجاتے ہیں اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا کرتے ہیں۔ بتائیے کریکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو 6 تاریخ کو ہم یہ کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں غریب نواز کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بڑے بڑے بزرگوں کی تاریخ آتی ہے، اور اس میں سب سے پہلی تاریخ کون سی ہے؟ ماہ رجب کی پہلی تاریخ یہ امام باقر رضی اللہ عنہ کے وصال کی تاریخ ہے۔ اور امام باقر کون ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر اور امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق ہیں۔ 12 اماموں میں جن کا شمار ہوتا ہے، یعنی یہ غریب نواز کے باپ دادا میں سے ہیں۔ غریب نواز ان کی نسل میں، ان کی آل میں پیدا ہوئے ہیں۔ غریب نواز حسنی حسینی سید ہے نا، آپ والدہ کی طرف سے امام حسن سے جا کر ملتے، والد کی طرف سے امام حسین سے، آپ موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ تو امام باقر کی پہلی تاریخ آتی ہے۔ اب غریب نواز کی تاریخ یاد ہے، ان کے باپ دادا کی تاریخ یاد نہیں ہے ہمیں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پھر پہلی رجب کے بعد 3 رجب کی تاریخ، یہ 3 رجب کی تاریخ جو آج دن میں گزری ہے، آج دن میں 3 گزری نا، یہ ماہ رجب کی 3 تاریخ یہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے۔ اور محبت سے کہیں، اور خواجہ اویس قرنی کون ہیں؟ آپ سید التابعین ہیں۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن بوڑھی ماں کی وجہ سے، معذور ماں کی وجہ سے، ماں کی خدمت اور ماں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بظاہر ملاقات نہیں کر سکے۔ اگر آپ نے میرے نبی سے ملاقات کر لی ہوتی تو پھر سید التابعین نہیں، قیامت تک کے لیے صحابی رسول کہلاتے آپ۔ لیکن بوڑھی ماں کی مجبوریوں کی وجہ سے نبی کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے تو آپ تابعین ہوئے، اور تابعین میں بھی تابعین کے سردار سید التابعین کہلائے۔ اور آپ سوچیں کہ اویس قرنی کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے تو رسول اللہ ناراض نہیں ہوئے کہ کیسا عاشق ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے ملنے مدینے بھی نہیں آیا۔ اگر واقعی محبت تھی تو کم سے کم مل تو سکتا تھا، وہ صرف دعویٰ کرتا ہے، محبت نہیں کرتا ہوگا۔ نہیں، بلکہ رسول اللہ نے ماں کی خدمت کرنے والے اپنے عاشق کو ایسا پسند کیا کہ آپ نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو بلایا، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، اور بلا کر آپ نے اپنا پیرہن مبارک، اپنا جبہ مبارک ان کے حوالے کیا، اور حوالے کر کے کہا کہ قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، اویس کے پاس جا کر اس کو میرا جبہ تحفے میں دینا اور اس سے کہنا کہ میرا جبہ پہن کر میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ ایسے نہیں چلے گا، یہاں تو اور محبت سے سبحان اللہ کہنا تھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اویس قرنی نبی کے کتنے بڑے عاشق۔ اچھا بتائیے، ہمارے لیے رسول اللہ سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ ارے جس کے لیے میرے نبی دعا کر دیں اس کو کسی اور کی دعا کی ضرورت ہے؟ میرے آقا تو دن رات اپنی امت کے لیے دعا کرتے، لیکن اویس قرنی سے کہتے میرا جبہ پہن کر کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ گویا نبی اویس قرنی سے دعا کرا کے قیامت تک کے لیے یہ امت کو بتانا چاہتے ہیں، نیکوں سے دعاؤں کی درخواست کرنا بدعت نہیں، تمہارے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ ورنہ رسول اللہ کو کیا ضرورت تھی اویس قرنی سے دعا کروانے کی؟ تعلیم دینا مقصد تھا کہ تمہیں کوئی اچھا مل جائے تو اس سے دعا کرایا کرو۔ کوئی عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، کوئی پیر صاحب ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی نیک دل انسان ہو، کوئی مسجد کا نماز پنجگانہ کا پابند و نمازی ہو، کوئی قرآن و سنت کا عامل ہو، مل جائے تو اس سے دعا کی درخواست کراؤ کہ نیکوں سے دعائیں کروانا رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ اور یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی، میرے آقا نے تحفہ بھی بھیجا۔
उवैस के लिए तोहफा भी भेजा। इसीलिए हम कहते हैं ना, सिर्फ तोहफा लेना ही सुन्नत नहीं है, देना भी सुन्नत है। अल्लाह हमें लेने की भी सुन्नत पर अमल की तौफीक दे, देने की भी सुन्नत पर अमल की तौफीक दे। वरना यहां सब लेने वाली सुन्नत पर अमल करने के लिए तैयार रहते हैं। लेने में कोई इनकार नहीं करता, चाहे जितना दे दो, हमेशा तैयार है सुन्नत पर अमल करने। लेकिन देने की भी आदत बनाए कि देना भी मेरे नबी की सुन्नत मुबारका है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तीसरी चीज मालूम हुई कि यहां से अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा और यह अमल भी क्लियर हो गया कि बुजुर्गों के तबर्रुकात की जियारत करना भी जायज है और बुजुर्गों के तबर्रुकात के वसीले से दुआएं करना भी जायज है। मेरे नबी ने तबर्रुक बनाकर अपना पैरहन मुबारक भेजा ना, अपना जुब्बा मुबारक तबर्रुक बनाकर, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। इसलिए हम सुन्नी बुजुर्गान दीन के तबर्रुकात की जियारत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, उसके वसीले से रब की बारगाह में दुआएं भी किया करते हैं। तो सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आप जरा सोचें कि जिससे मेरे नबी कहें मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करना, उस बंदे का रब रसूल के नजदीक मकाम कितना बुलंद बाला होगा। उनकी 3 तारीख गुजरी, आज की तारीख, उनके उर्स पाक की तारीख हमें खबर ही नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसके बाद गरीब नवाज की तारीख आती है, छठी शरीफ। अच्छा, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, शायद आपको ना पता हो, माह रजब की 6 तारीख गरीब नवाज के विसाल की तारीख है और माह रजब की 14 तारीख गरीब नवाज के विलादत की तारीख है। यानी इसी महीने में 14 तारीख को विलादत भी हुई है आपकी, तो विलादत भी इसी महीने में, विसाल भी इसी महीने में। पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त 537 हिजरी में आपकी विलादत बासादत हुई, 14 रजबुल मुरज्जब को। तो इसी महीने में आपकी विलादत भी और आपका विसाल भी, आपका उर्से पाक भी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसी तरह 13 रजब आप जानते मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के विलादत की तारीख है, आपके विलादत की तारीख। 15 रजब ये इमाम जाफर सादिक के विसाल की तारीख है, आपके उर्से पाक की तारीख। 22 रजब ये सहाबी रसूल कातिबे वही इलाही हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु तआला के उर्से पाक की तारीख है, 22 रजब की। ये तारीख भी याद रखें। अच्छा, जिन बुजुर्गों के मैं नाम गिना रहा हूं, चाहे हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु तआला हो, चाहे मौलाए कायनात हो, चाहे ख्वाजा उवैस करनी हो, चाहे इमाम जाफर सादिक हो, चाहे इमाम बाकर हो, जिन बुजुर्गों के नाम मैंने गिनाए, आप जरा सोचें कि ये अल्लाह वालों की, ये अल्लाह के उन वलियों की जमात है कि जिनकी कुर्बानियों की वजह से दीन हम तक पहुंचा है। बताइए, है ना। लेकिन हमें गरीब नवाज की, यानी मौला कायनात के बेटे के उसकी तारीख याद है, इमाम जाफर सादिक के बेटे के उसकी तारीख याद है, इमाम बाकर के बेटे के उसकी तारीख याद है, और उनकी तारीख याद ही नहीं है। मनाना नहीं, याद भी नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसके बाद 27 रजब की तारीख, आप जानते ये शबे मिराज की तारीख है। और मेरे नबी को रब ने जितने मौजूजात अता किए, उन तमाम मौजूजात में अल्लाह के हबीब के 2 सबसे बड़े मौजूजे, सबसे बड़े 2 मौजूजे, वो कौन से? एक है कुरान और दूसरा है सफर मिराज। न ऐसी किताब किसी नबी को मिली और न ऐसा सफर किसी नबी को कराया गया है। तो सबसे बड़े 27 रजबुल मुरज्जब की तारीख ये मिराज की तारीख है। और इसी तरह 27 रजब ही ये ख्वाजा जुनैद बगदादी के उर्से पाक की तारीख है, ख्वाजा जुनैद बगदादी। अच्छा, ये सारी चीजें आपको हमारे कैलेंडर में मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। अभी मैंने गिना दिया, शायद भूल जाएं, लेकिन कैलेंडर पर नजर रखेंगे तो तारीखें याद रहेंगी और अपने घरों में इन बुजुर्गों के नाम पर आप नियाज करें क्या इंशाअल्लाह। अगर किसी इलाके की मस्जिद के जिम्मेदार हैं, अगर आप मकतब के मदरसे के जिम्मेदार हैं, तो बतौर जिम्मेदार कोशिश करें कि इन बुजुर्गों की तारीख भी आपके मकतब में, मदरसे में या आपके इलाके की मस्जिद में मनाई जाएगी, ठीक है। और अगर इतना इख्तियार नहीं रखते तो घर में तो फातिहा कर ही सकते हैं। मैं कहता हूं सुन्नियों करो। माजरत के साथ एक बात कहूंगा, माजी करीब में जो बुजुर्ग गुजरे हैं ना, माजी करीब में गुजरे बुजुर्गों की तारीखें हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं।
لیکن وہ صحابہ، وہ اولیاء صوفیاء، وہ تابعین اکرام، تابعین اکرام، وہ شہداء کہ جن کی قربانیوں کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا، ان کی تاریخیں منانا تو درکنار، ہمیں ان کی تاریخیں یاد بھی نہیں رہتی بلکہ ایک تلخ بات کہوں گا، برا مت مانیے گا، اگر بے عمل مریدوں کا کوئی بے عمل پیر ہو اور بے عمل پیر بھی مر جائے تو اس بے عمل جاہل پیر کے مریدین اپنے اس پیر کا بھی عرس منانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ سالوں کے بعد ہمارے اور آپ کے جیسوں کو جنہیں پتہ نہیں ہوتا اس مرنے والے کی تاریخ، اس کی سیرت، اس کی سوانح، حسب نسب کچھ نہیں پتا، تو ہم بھی آنکھ بند کر کے عرس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک بے پڑھا لکھا جاہل، دین سے غافل اگر کوئی پیر مر گیا تو اسی کی طرح کے مریدین اس کا عرس منانے لگتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ قوالی بھی ہوتی ہے، چادر گاگر بھی ہوتا ہے، نظر و نیاز بھی ہوتا ہے، چڑھاوے بھی ہوتے ہیں، پھول کی دکانیں بھی ہوتی ہے، چپل والے بھی بیٹھ جاتے ہیں، ہوٹلیں بھی کھل جاتی ہیں، اور پھر اس کے عرس میں بھی ہزاروں کی بھیڑ آنے جانے لگتی ہے جس کی کوئی اصل و حقیقت ہی نہیں ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، جیسے ان کی تاریخیں مناتے ہو، ان سے کئی گنا زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے ان بزرگوں کی تاریخیں مناؤ کہ جن بزرگوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں میرے غریب نواز، میرے پیارے آقا کے پیروان، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے حسن۔ کیا نام ہے؟ حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسین، خوبصورت، بیوٹیفل۔ آپ کا نام ہے حسن، اور باقی جیسا کہ مولانا انصار صاحب نے کہا باقی سارے آپ کے القابات ہیں، سلطان الہند، عطائے رسول، غریب نواز، معین الدین، یہ سب آپ کے القابات ہیں۔ آپ کا اصل نام حسن ہے جو آپ کے والدین نے رکھا۔ اچھا، سلطان الہند آپ کو کس نے کہا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، موجودہ دور میں مریدین اپنے پیر کو القابات دیتے ہیں، یعنی چھوٹے بڑوں کو لقب دیتے ہیں، لیکن اس دور میں چھوٹے بڑوں کو لقب نہیں دیتے تھے، بڑے چھوٹوں کو لقب دیا کرتے تھے، بڑے چھوٹوں کو۔ جیسے میں تحدیث نعمت کے طور پر کہوں کہ داعیہ کبیر، یہ لقب امیر سنی دعوت اسلامی کو سنی دعوت اسلامی کے مبلغین نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ لقب آپ کو مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب نے دیا ہے۔ یعنی یہ القابات، بڑے چھوٹوں کو کچھ دے تو بڑی بات ہے، چھوٹے بڑوں کو کیا دینے کی حیثیت رکھتے بلا بتائیے۔ تو غریب نواز کو سلطان الہند یہ کس نے کہا؟ تو آپ کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو سلطان الہند مدینے کے تاجدار نے کہا ہے۔ جب میرے غریب نواز میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کے مزار مقدس پر، اور ادب سے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو میرے نبی کے قبر انور سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند، یعنی جاؤ میں نے تمہیں ہند کی بادشاہت عطا کر دی۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، سلطان الہند آپ کو کس کس نے کہا جانتے ہیں؟ جب غوث اعظم نے، آپ کی سیرت کی کتاب میں یہ واقعہ ملتا ہے، جب غوث اعظم نے بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ آپ جانتے جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے غوث اعظم منبر پر تشریف فرما تھے، اور وہیں پر آپ نے اعلان کیا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن میں۔ تو اس وقت کتابوں میں آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز اپنے ملک، اپنے شہر میں خراسان کی پہاڑی پر موجود تھے، اور خراسان کی پہاڑی پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب غوث اعظم نے بغداد میں اعلان کیا میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر، تو فرمایا گیا میرے غریب نواز نے، جو کہ بغداد میں نہیں تھے، بغداد کی جامع مسجد میں نہیں تھے،
غوث پاک کے سامنے موجود نہیں تھے، بلکہ وہاں سے سینکڑوں میل دوری پر پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ نے فوراً جو ہے غوث اعظم کے فرمان کو سنا، اپنی گردن کو آپ نے جھکایا، یہاں تک کہ سر زمین پر رکھ دیا اور بے ساختہ پکار اٹھے، اے عبد القادر، آپ کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہوگا، میں آپ کے قدموں کو اپنے سر پر لیتا ہوں، اپنے جگر پر لیتا ہوں، اپنی پلکوں پر لیتا ہوں۔ جب غریب نواز نے یہاں یہ جواب دیا تو غوث اعظم نے بغداد کے منبر پر دوسرا اعلان کیا، اے لوگو، تم تو سوچتے رہ گئے، غیاث الدین کا بیٹا معین الدین تم سب میں سبقت لے گیا اور میں نے اس کو ہند کی بادشاہت عطا کر دی ہے۔ اور غریب نواز ہند کے ایسے بادشاہ بن گئے، ایسے بادشاہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب غریب نواز ہندوستان آئے تو حالات کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اچھا، غریب نواز اپنی مرضی سے آئے تھے، کسی مرید کی دعوت پر آئے تھے، کوئی جلسہ اٹینڈ کرنے آئے تھے، کیسے آئے تھے؟ اتنی ہزاروں میل دوری سے یہاں آئے تو کیسے آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ تو غریب نواز اپنا ملک چھوڑ کر ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، بلکہ مدینے کے تاجدار کے حکم پر تشریف لائے تھے، میرے نبی کے حکم پر آئے تھے، چند درویشوں کو ساتھ لے کر، کچھ فقیروں کو ساتھ لے کر۔ اور غریب نواز ہندوستان آئے، اجنبی ملک تھا، نہ مسجدیں تھی، نہ محراب تھا، نہ منبر تھا، نہ مزار تھی، نہ کہیں اذان کی آواز آتی تھی۔ آپ سوچیں کہ یہاں پر کون تھا؟ غریب نواز آئے کیوں تھے؟ تو میرے نبی نے کہا، ہندوستان یہ کفر و شرک کا گڑھ ہے اور تمہیں وہاں جا کر اسلام کا پرچم لہرانا ہے، کفر و شرک کے قلعے پر اسلام کا پرچم لہرانا ہے، آوارہ پیشانیوں کو ایک رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے، بھٹکے انسانوں کو صراط مستقیم پر چلانا ہے۔ غریب نواز یہ مشن لے کر آئے اور اس یقین کے ساتھ آئے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، رسول اللہ کی مرضی سے آیا ہوں، تو مجھے کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس نے بھیجا ہے وہی میری مدد کرنے کے لیے کافی ہے، جس نے بھیجا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مقابلے میں کون آیا؟ اچھا، آج آپ کسی محلے میں رہتے ہیں اور محلے کے سوشل ورکر سے آپ کا جھگڑا ہو جائے، وہ جس کا پولیس والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، گنڈے موالیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ آپ کا کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جائے تو آپ کا محلے میں رہنا محال ہو جائے گا۔ بتائیے کریکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چھوٹے موٹے مسئلے میں آپ کو پھنسائے گا، پریشان کرے گا، آپ کے دل میں ڈر بھی بیٹھ جائے گا کہ یار میں دن بھر کام پر رہتا ہوں، بیوی بچے اکیلے رہتے ہیں، اب اس سے دشمنی ہو گئی، پتہ نہیں میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر کچھ معاملہ نہ کر دے۔ اب اگر بتائیں کہ یہ سوشل ورکر سے جھگڑا ہو جائے یا کسی آپ کی گلی کے شرابی سے آپ کا جھگڑا ہو جائے یا آپ کے محلے کے کسی دادا گنڈے سے آپ کا جھگڑا ہو جائے تو محلے میں آپ کا رہنا محال ہو جائے گا، آپ کا چین سکون سب غارت ہو جائے گا۔ اگر آپ بتائیے کارپوریٹر کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو گیا، اگر ایم ایل اے صاحب کے ساتھ آپ کی انبن ہو گئی، اگر ایم پی صاحب کے ساتھ کسی معاملے کو لے کر آپ الجھ گئے تو آپ سوچیں کہ پھر آپ اس محلے میں رہیں گے تو کیسے رہیں گے؟ آپ کے لیے زندگی گزارنا کتنا دشوار ہو جائے گا۔ غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، آپ کے مقابلے میں گلی محلے کا کوئی گنڈا نہیں آیا تھا، وقت کا کوئی کارپوریٹر نہیں آیا تھا، کوئی سوشل ورکر ایم پی ایم ایل اے نہیں آیا تھا، ہندوستان کا وہ بادشاہ آپ کے مقابلے میں آیا تھا جس کی فوج میں 3000 ہاتھی تھے اور جانتے ہیں 4 لاکھ جس کے فوج میں سوار فوجی تھے، یعنی وہ سواری پر سوار ہو کر جنگ لڑتے تھے۔ اور یہ وہ بادشاہ تھا ہندوستان کا جس کے انڈر میں ہندوستان کے 250 بادشاہ تھے، چھوٹے موٹے راجہ مہاراجہ سب اس کے انڈر میں تھے۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا جس نے شہاب الدین گوری کو کئی بار شکست دی تھی۔ اے مسلمانوں، وہ بادشاہ آیا تھا غریب نواز کے مقابلے میں، لیکن غریب نواز ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے شہاب الدین گوری کے لشکر والوں نے جب داڑھی والے کو دیکھا، ٹوپی والے کو دیکھا، ایک صوفی اور درویش کو دیکھا تو ہند کی سرحد پر روک کر کہا، اے مسلمانوں، ابھی تم ہندوستان مت جاؤ، ہم کئی بار حملہ کر چکے ہیں، ہم جب بھی حملہ کرتے ہیں شکست
شکست کھاتے ہیں, ہمارا مقابلہ کر پانا بڑا مشکل ہے. اگر تم جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا غصہ وہ تم پر نکالیں, ہماری وجہ سے تم مارے جاؤ گے. اس لیے ابھی حالات اچھے نہیں ہیں, ابھی ہندوستان مت جاؤ, ہمارے ساتھ واپس چلو, ہم ایک بہت بڑی فوج لے کر پلٹیں گے اور دوبارہ ہندوستان پر حملہ کریں گے, اس وقت تم ہمارے ساتھ چلنا. ابھی جانا جان بوجھ کر خودکشی کرنے کی طرح ہوگا. تو جانتے ہو غریب نواز نے اس وقت فوجیوں سے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا تم ہندوستان تلوار کے زور پر فتح کرنے کے لیے آئے تھے, معین الدین اپنے ساتھ تلوار لے کر نہیں آیا ہے, معین الدین اپنے ساتھ اپنے نبی کا دیا ہوا کردار لے کر آیا ہوا ہے. تم تلوار کے زور پر گردنوں کو جھکا سکتے ہو, لیکن میں رسول اللہ کی تعلیمات کے زور پر لوگوں کو دلوں کو جھکانے کے لیے آیا ہوں. اور جب دل جھکتے ہیں تو سر خود بخود جھک جایا کرتے ہیں. دل جھکتے, اسی لیے آپ کو سلطان الہند کہا گیا, جو مقابلے میں آیا تھا 1 سال کے اندر اندر جب اس راجا نے, میں نام نہیں لیتا, آپ جانتے ہیں, جب اس راجا نے دھمکی دی 1 ہفتے کا وقت دیتا ہوں, میرا ملک چھوڑ کر نکل جاؤ یہاں سے, ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے, سب کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. غریب نواز کے مریدین بھاگتے ہوئے آئے کہ اس نے تو دھمکی دے دی ہے, اب بتائیے کیا بنے گا. تو غریب نواز نے کہا فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اسے گرفتار کر کے مسلمانوں کے لشکر کے حوالے کر دیا ہے. ہم نے اسے گرفتار کر کے, آپ نے راجا کا نام لیا, راج پتھورا کو گرفتار کر کے ہم نے مسلمانوں کے لشکر کے حوالے کر دیا. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, پھر وہی بادشاہ جو کئی بار شکست کھا چکا تھا, اس کے خواب میں غریب نواز آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہندوستان پر حملہ کرو, اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا. وہ چونکہ کئی بار ہار چکا تھا اور یہاں کے بادشاہ کی طاقت کو جانتا تھا, تو یہ نہیں کہ خواب دیکھا تو نکل گیا, نہیں, اسے بھروسہ نہیں ہوا. اس نے سوچا دن رات دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے, وہی خواب میں آیا ہوگا. اگلی رات پھر میرے غریب نواز خواب میں تشریف لاتے ہیں کہ میں نے کہا نا تم نکلو, تیاری کرو, اللہ تمہیں کامیابی دے گا. پھر بھی نہیں نکلا. 3 دن خواب میں تشریف لائے. آخرکار شہاب الدین گوری نے علماء کو جمع کیا, اس دور کے بزرگوں کو جمع کیا اور کہا 3 رات سے مسلسل یہ خواب دیکھتا ہوں, بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو کہا بسم اللہ کرنا چاہیے, اللہ تمہیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ نے کامیابی دی. پتا چلا جو آیا غریب نواز کے مقابلے میں, غریب نواز 1 قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ اس کا تخت و تاج پلٹ دیا گیا اور قیامت تک کے لیے غریب نواز کو ہند کا راجا بنا دیا گیا ہے. ہندوستان پر حکومت کرنے والے اکبر جس نے ہندوستان میں کئی سالوں تک حکومت کی, اکبر نے غریب نواز کی بارگاہ میں 14 بار حاضری دی ہے. سمجھے نہیں شاید آپ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, مسجد کے امام صاحب سے ایم ایل اے صاحب ملنے آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں ایم ایل اے آیا تھا امام صاحب کو ملنے, ایم ایل اے آیا تھا امام صاحب کو ملنے. بتائیے کہتے کہ نہیں کہتے؟ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا ایم ایل اے آ گیا امام صاحب کو ملنے. ارے غریب نواز کی بارگاہ میں ہند کا راجا جو اس وقت تھا بظاہر دلی کے تخت پر, جسے اکبر دی گریٹ کہا جاتا ہے, اکبر 14 بار حاضری دیتا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں, اور 3 بار تو آگرہ سے پیدل چل کر اجمیر شریف وہ آیا ہے. اس نے منت مانگی اور منت پوری ہوئی تو اس نے وہ بڑی دیگ چڑھائی ہے وہاں پر, وہ بڑی دیگ جس میں 100 من کھانا بنتا ہے. 100 من کھانا بنوایا, غریبوں میں تقسیم کیا, بڑی دیگ اس نے چڑھائی. اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب پیدل آیا تو اس نے اکبری مسجد تعمیر کروائی ہے, اکبری مسجد. آپ بتائیے پھر کون ہے سلطان الہند؟ سلطان الہند کون ہے؟ جو دلی کی کرسی میں بیٹھا ہے یا وہ جو اجمیر میں آرام فرما ہے؟ ایک عیسائی خود لکھتا ہے, انگریزوں کا جب دور تھا, ایک انگریز گورنر اپنی پوری فیملی کے ساتھ حاضری دیتا ہے, اور حاضری دینے کے بعد اپنی کتاب میں سفر نامہ نوٹ کرتا ہے, تو سفر نامے میں نقل کرتا ہے کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسی قبر دیکھی ہے کہ جس میں بزرگ آرام کر رہے ہیں زمین کے نیچے, لیکن ان کی حکومت ہندوستان کے دل والوں پر ہے. وہ زمین کے نیچے آرام کر رہے ہیں, ان کی حکومت ہند کے دل والوں پر ہے, اس لیے انہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے. شاہ جہاں نے 7 مرتبہ حاضری دی ہے,
शाहजहां ने, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला ने, आपने भी तकरीबन 4 मरतबा हाजिरी दी है गरीब नवाज की बारगाह में। और ये जितनी बार भी जाते थे ना, वहां के खुद्दाम पर हजारों रुपए खर्च करते थे। और कोई बुलंद दरवाजा बनवा देता, कोई दिल्ली गेट तामीर करा देता, कोई शाहजहानी मस्जिद बनवा देता। शाहजहानी मस्जिद बादशाह शाहजहां ने बनवाया, वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया है। और उसी ने छोटी डेग बनवाई, छोटी डेग जिसमें 60 मन खाना बनता है, चावल बनता है। उसने वो डेग मंगवाया, खाना बावर्चियों से बनवाया और पूरे अजमेर वालों को खाना खिलाया है, पूरे अजमेर वालों को। अब बताइए, जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठते वो भी मानते हैं कि हम तो आते जाते रहेंगे, असल तो हिंद का राजा वो है जो अजमेर में आराम कर रहा है। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हिंदुस्तान की आजादी से पहले एक बार जवाहरलाल नेहरू ने गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी। और 1947 के बाद जब मुल्क आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चादर लेकर गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। गांधी जी ने हाजिरी दी है। इसी तरह से मैं प्राइम मिनिस्टर्स की अगर बात करूं तो चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, जितने भी आए, अक्सर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स गरीब नवाज की बारगाह में खुद बजाते हाजिरी देते रहे। और जो खुद नहीं जा सके वो आज भी उससे पाक के मौके पर गरीब नवाज की बारगाह में चादर चढ़ाते हैं। चादरें वो भी चढ़ाते, जहां तक कि वो जो मुसलमानों को पसंद नहीं करते उन्हें भी गरीब नवाज की बारगाह में चादर चढ़ाना पड़ता है। जानते हो क्यों चढ़ाना पड़ता है? वो जानते हैं कि दिल्ली की कुर्सी हमने इलेक्शन के जरिए हासिल की है। ये दिल्ली की कुर्सी इलेक्शन से मिली है। अजमेर वाले को इलेक्शन से नहीं, सिलेक्शन से दिया गया है। इलेक्शन वाले आएंगे जाएंगे, सिलेक्शन वाले हमेशा रहने वाले हैं। बल्कि वो चादर चढ़ाते हैं कि इनसे बना कर रखोगे तो अपनी बनी रहेगी, इनसे बनाए रहो तो अपनी बनी रहेगी। ये मेरे गरीब नवाज की शान है। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए, एक मिशन लेकर आए थे, एक एम लेकर आए थे। गरीब नवाज की टोटल एज जो है वो है तकरीबन 97 साल। बाज लोगों ने 96 भी लिखा, 96, 97। अक्सर सीरत वालों ने 97 साल लिखा है। गरीब नवाज हिंदुस्तान आए तो आपकी उम्र तकरीबन 50 साल हो चुकी थी। कितनी हो गई थी? आपको ताज्जुब होगा सुनकर, गरीब नवाज ने पहला निकाह 60 साल की उम्र में किया है। 60 साल की उम्र में किया। क्यों नहीं किया पहले? उसकी वजह यह थी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी, जो जिम्मेदारी थी उनकी, वो अपनी जिम्मेदारी में ऐसे खो गए कि अपनी जात का कोई ख्याल ही नहीं रहा है। गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए, 97 ईयर्स आपकी टोटल एज, और 97 साल में गरीब नवाज ने तकरीबन 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। आप बताइए, छोटा मोटा काम है ये? हम कहीं जाकर 2 घंटे तकरीर करें तो गारंटी नहीं दे सकते कि 500 के मजमे में मैंने तकरीर की और मेरी तकरीर सुनकर 5 आदमी भी नमाजी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। बताइए करेक्ट है कि नहीं है? अगर मेरी तकरीर को सुनकर 500 लोगों में 5 आदमी नमाजी बन जाते तो जाहिर है कि हम सुन्नियों के यहां जलसों की कोई कमी नहीं है। हमारे यहां तो साल भर जलसे होते रहते हैं। अच्छा, 1 मुहर्रम से लेकर 10, 11, 12 मुहर्रम तक अगर हर जलसे में 5 आदमी नमाजी बनते तो जाहिर है कि 10 मुहर्रम के 10 दिन के जलसे के बाद हर मस्जिद में 50-50 नमाजियों का इजाफा हो गया होता। करेक्ट है कि नहीं है? और अगर हर साल हर मस्जिद में 50-50 नमाजी बढ़ जाते तो आज हमारी मस्जिदें आज की तारीख में जैसे जुमा में नजर आती हैं वैसे फजर में भी नजर आती, वैसे जोहर में भी नजर आती। तो पता चला 2 घंटे तकरीर करके, साल भर गुफ्तगू करके, तकरीर करके हम लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा नहीं कर पाते। लेकिन गरीब नवाज ने कोई तकरीर नहीं की थी। आप देखें, बुजुर्गों के अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का जुमला है जो अक्सर हजरत हमसे कहते हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूं। बुजुर्गों के खुतबात नहीं मिलते, किताबें उठाओ तो उनके मलफूजात मिला करते हैं।
ہم 1.5 گھنٹے تقریر کریں زندگی میں انقلاب پیدا نہ ہو، اور اللہ کا ولی چند جملے کہتا ہے اور دل کی دنیا زیر و زبر ہو کر رہ جاتی ہے، انسان بدل کر رہ جاتا ہے۔ آپ سوچیں، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غریب نواز آئے، آپ نے کوئی آفس بنایا، آپ نے اپنا مکان بنایا۔ ارے اس وقت نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ کوئی موبائل، نہ کوئی واٹس ایپ، نہ کوئی وائی فائی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود 97 لاکھ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں تھی، کوئی مرکز نہیں، کوئی سینٹر نہیں، کوئی نیٹ ورک نہیں، کوئی آپ کا منتھلی نیوز پیپر نہیں، آپ کا کوئی ذاتی شائقی رسالہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود غریب نواز کی زبان میں وہ تاثیر کہ آپ کی بات اگر بادشاہ وقت کا ایجنٹ جوگی جے پال سنتا یا سادھو دیو سنتا، آتا تھا بادشاہ وقت کا ایجنٹ بن کر اور جاتا تو غریب نواز کا مرید بن کر جاتا تھا، آتا تو کفر شرک کی زنجیروں میں جکڑا ہوتا اور جاتا تو اللہ کا کلمہ پڑھ کر جاتا تھا، مسلمان بن کر جاتا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارا آفس بھی ہے، ہماری کتابیں بھی ہیں، ہمارے مبلغین بھی ہیں، والنٹیئرز بھی ہیں، فائنینسرز بھی ہیں، ہمارے پاس ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپ بھی ہیں، فیس بک پر، انسٹاگرام پر ہمارے پیجز بھی ہیں، دعوت دینے کا نظام بھی ہے، ہم لوگوں کو اپنے پیغام بآسانی پہنچا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نتیجے برآمد نہیں ہوتے جو نتیجے اللہ نے غریب نواز کو عطا کیے تھے۔ جانتے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف ایک تھی، غریب نواز جو کچھ کر رہے تھے مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی، صرف اخلاص تھا، اس میں ذاتی مفاد پوشیدہ نہیں تھا۔ اور جب بندہ رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کی مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ مدد کرے تو جانتے ہو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ مدد کرے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز دیں، میں نے اللہ کا گھر خانے کعبہ تعمیر کیا، اے لوگو آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرو، آؤ اس گھر کا طواف کرو، آؤ اس گھر کا حج ادا کرو۔ اللہ کے خلیل پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کریں۔ آپ کے سامنے 2-4 افراد تھے، آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن جب اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے تو اللہ اپنے خلیل کی آواز کو صرف دنیا بھر کے انسانوں کے کانوں تک نہیں پہنچاتا، بلکہ جو بچے ماؤں کے شکم میں ہوتے ہیں ان تک بھی وہ آواز پہنچا دی جاتی ہے، اور جو لوگ عالم ارواح میں ہوتے ہیں عالم ارواح میں بھی اللہ اپنے خلیل کی آواز کو پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب مقصد اللہ کی رضا ہو تو بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر غوث اعظم اعلان کریں اور دنیا بھر کے اولیاء سنیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہوئے نظر آئیں۔ خراسان کی پہاڑی سے غریب نواز جواب دیں، اور جب اللہ کی مدد شامل ہو تو بنا کسی نیٹ ورک کے، بنا کسی سیٹلائٹ کے غریب نواز کا جواب بغداد کے منبر پر غوث پاک سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جہاں اخلاص ہوگا وہاں رب کی مدد شامل ہوگی۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی، ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ دین و سنت کی خدمت کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہم سب کی اس حاضری کو میرا کریم قیامت کے دن ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔